ایک یہ کسی نے پوچھا تھا کہ اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے اس میں ہمارے لیے جنگ کی کیا شرعی حیثیت ہے، یعنی عوام الناس کے اعتبار سے۔ دیکھیں ہمیشہ یاد رکھیے، میں زیادہ تفصیل میں جائے بغیر مختصر سن یہ عرض کرتا ہوں کہ جب کسی اسلامک ملک پر کوئی حملہ کر دیتا ہے، دشمن حملہ کرے، تو اس وقت ہر شخص پر اس جنگ میں شریک ہو جانا فرض ہوتا ہے۔ یعنی اب لڑائی کرنا، جنگ کرنا فرض عین ہو جائے گا۔ اس میں عورتیں، بوڑھے، بچے اور یعنی جو تھوڑا سا سمجھدار بچے ہیں اور پھر ینگسٹر، جتنے بھی عوام الناس، فوج تو ہماری ہے ہی فرنٹ پہ، سب کو ساتھ مل کر اور یہ جنگ کرنی ہوگی، اور اس جنگ سے جو فرار ہوگا وہ جہنم میں داخل ہوگا، یہ حدیثیں کہتی ہیں۔ تو لہٰذا اللہ نہ کرے کہ جنگ ہو، کیونکہ جنگ سے سوائے تباہی کے اور کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آج کل جنگیں ویسی نہیں ہوتی کہ آمنے سامنے لڑ کر اپنی طاقت کا مظاہرہ اور جوش کا مظاہرہ کیا جائے، جذبے کا مظاہرہ، اور مخالفین پہ غالب ہوا جائے۔ اب تو جہاز آ کے بم مارتے ہیں، دور سے حملے ہوتے ہیں، اور حقیقتاً اس میں جو باطنی بہادری ہے اس کا بہت کم دخل ہوتا ہے۔ لیکن ہاں، اگر خدا نخواستہ ملکوں میں فوجیں داخل ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد پھر جو آمنے سامنے دو بدو جنگ ہوتی ہے، اس میں پھر قوت ایمانی درکار ہوتی ہے، جوش ایمانی درکار ہوتا ہے، اور مسلمان اس میں کسی لحاظ سے پوری دنیا کا مشاہدہ کر لیا جائے پیچھے نہیں ہے، اور انشاءاللہ ہم بھی پیچھے نہیں رہیں گے۔ تو ہم پاک فوج کے ساتھ پہلے بھی تھے، اب بھی ہیں، اور انشاءاللہ مستقبل میں رہیں گے۔ پاک فوج کے ساتھ رہیے، پاک فوج کو حوصلہ فراہم کریں۔ سوشل میڈیا پہ خصوصی طور پر میں نوجوانوں کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں، کوئی بھی غیر ذمہ دارانہ ہرگز چیز نہ ڈالیں، اور ایسا کوئی بھی کام نہ کریں جس سے ہماری فوج کی یا ہمارے ملک کی بدنامی ہو۔ ہر ایسا کام کریں جس سے ہمارے فوج کا وقار بلند ہو، ہمارے ملک کا وقار بلند ہو۔ ہماری فوج کا وقار بلند ہوگا، ہمارا وقار بلند ہوگا، ہمارے ملک کا وقار بڑھے گا، یہ ہمارا وقار بڑھے گا۔ ایسی کوئی بھی حرکت نہ کی جائے، بلکہ اپنے ٹیم ورک کریں۔ اگر کوئی ہمارے ملک پر سوشل میڈیا کے راستے سے حملہ آور ہوتا ہے تو ہم سیسا پلائی دیوار بنیں، اور اس یہ بہن نے فرمایا کہ یہ سورج گرہن اور چاند گرہن کے بارے میں جو یہ معروف ہے کہ جی حاملہ خاص طور پہ لوہے کو ہاتھ نہ لگائے، جتنے تالے لگے ان کو کھول دیا جائے، ورنہ بچے کو یا زچہ کو نقصان ہوگا، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، بارہا آپ کو بتایا کہ اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ لوگوں کی خرافاتیں ہیں۔ جب بھی کوئی ایسی چیز منقول ہوتی ہے، لوگوں کی زبان سے آپ سنیں تو کوئی نہ کوئی دلیل تو اس کی ہونی چاہیے۔ دلیل کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کا جب وصال ہوا تو کسی نے یہ کہا کہ یہ اور سورج گرہن ہو گیا، تو کسی نے کہا یہ کہ ابراہیم کی وفات کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ لوگوں کو جمع کیا، خطبہ دیا اور فرمایا یہ سورج گرہن، چاند گرہن کسی کی موت کی وجہ سے نہیں ہوتے، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے عظیم نشانیاں ہیں، یعنی اس کی قدرت کی عظیم نشانیاں ہیں۔ تو لہٰذا یہ خرافات وغیرہ بالکل ان کی رعایت نہ کی جائے۔ لیکن اس میں ایک مشورہ ضرور ہے، میں عرض کرتا ہوں ایک کال لینے کے بعد۔ السلام علیکم، چلیں جی۔ تو ایک اچھا، اب میں اس میں مشورہ ہی دے رہا تھا کہ دیکھیں بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو عوام میں معروف ہو جاتی ہیں اور غلط ہوتی ہیں، جیسے یہ سورج گرہن وغیرہ کا بالکل غلط مسئلہ ہے، لیکن ہم لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ جو ضعیف الاعتقاد قسم کے لوگ ہیں، جو قوی الاعتقاد ہے، جن کا ایمان مضبوط ہے، جو اللہ تعالیٰ اس کے رسول پہ کامل بھروسہ رکھنے والے ہیں، وہ ان کی بالکل پرواہ نہ کریں۔ لیکن عوام الناس کا مسئلہ یہ ہوتا ہے جو کامل میں جاہل ہیں اور ضعیف الاعتقادی زیادہ ان کے اوپر غالب ہوتی ہے، اگر وہ رعایت کرتے ہوئے نظر آئے نا ان چیزوں کی تو ان کو چھوڑ دیں، ان کے حال پر چھوڑ دیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر آپ کہیں کہ کوئی پرواہ نہ کرو، لوہے کو ہاتھ لگاؤ فلاں، اور انہوں نے ہاتھ لگایا، اور فرض کر لیں کسی حاملے کے بچے کو کوئی نقصان ہو گیا، وہ قرآن اور حدیث کا انکار کر دیں گے اور کہیں گے جو افواہیں تھی بالکل ٹھیک ہے، اور اپنے ایمان کی بربادی کا سامان کریں گے۔ اسی لیے ہمارے اکابرین نے بعض اوقات جب لوگ اس قسم کی ضعیف الاعتقادی میں مبتلا ہوئے تو ان کو بہت زیادہ سختی سے روکنے کی کوشش نہیں کی، اس وجہ سے کہ روکیں گے اور اس کے خلاف ہو گیا تو یہ اتنی جاہل قوم ہے کہ یہ اللہ اس کے رسول کے خلاف ہو جائیں گے، علماء کے خلاف ہو جائیں گے، اور قرآن و حدیث سے حاصل شدہ تعلیم کو غلط اور لوگوں کی افواہوں کو صحیح قرار دینے کی کوشش کریں گے۔ ہم جیسے لوگ، ہم جیسے سے مراد اگر وہ قوی الاعتقاد ہے، اللہ کرم ہمارا اعتقاد بہت مضبوط ہے،
فرض کر لیں ہم رعایت کریں اور بچہ عیب والا پیدا ہو جائے، ذرہ برابر بھی شبہ پیدا نہیں ہوگا، ہم کہیں گے یہ اللہ کی رضا سے ایسا ہوا ہے، نہ کہ لوہے کو ہاتھ لگانے سے۔ لیکن ہر ایک کا ظرف اتنا نہیں ہوتا، ہر ایک اتنا تربیت یافتہ نہیں ہوتا، ہر ایک کا ایمان اتنا مضبوط نہیں ہوتا۔ ہم پر اکثر خاندانی باتیں، لوگوں کی جو افواہیں اڑ رہی ہوتی ہیں، ان باتوں کے زیادہ اثرات ہوتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ قرآن و حدیث سنا لیں عذابات کے، لوگوں کے کانوں پہ جوں بھی نہیں رینگے گی، لیکن ایک پوسٹ آ جائے گی کہ اگر یہ آپ نے آگے فارورڈ نہیں کیا تو انلکی ہو جاؤ گے، 10 کو فارورڈ کرو، تمہاری بیوی مر جائے گی، تمہارا کاروبار تباہ ہو جائے گا، 10 آدمیوں نے اس کو اگنور کیا تھا، آج ان کی حالت دیکھو، ہاسپٹل میں پڑے ہوئے ہیں، فوراً سے پیشتر آگے بھیجو تو تمہیں 10 دن میں خوشی بھی ملے گی۔ پھر دیکھیں ان کا دل ڈر جائے گا، ہاتھ کانپ جائیں گے، خوف زدہ ہو جائیں گے، فوراً بھیجیں گے۔ یہ ہے ضعیف الاعتقادی، جو جہالت اور کم علمی اور علمی حلقے سے دور ہونے کی بنا پر ہم من حیث القوم ہم پر مسلط ہو چکی ہے، اور پورے خاندان اپنی جو رسومات ہیں، اپنے نظریات ہیں، اپنے فاسد خیالات ہیں، ان کو صحیح قرار دے رہے ہیں اور بچوں کے اندر انجیکٹ کر رہے ہیں اس کو، اور اگر کوئی اچھی بات بتاتا ہے، صحیح بات بتاتا ہے تو اس کو الٹا برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں بغیر کسی دلیل کے۔ اللہ تعالیٰ ان پر رحمت نازل فرمائے۔ ایک انہوں نے کہا کہ یہ چاند گرہن ہوا تو گھر والوں میں سے کسی نے فتویٰ دے ڈالا کہ بالکل سیدھے لیٹنا، دونوں میاں بیوی، اور لوہا کو ہاتھ نہ لگے، اور ہم نے کر لیا۔ صحیح ہے، یہ بالکل کچھ بھی نہیں ہے، یہ جہالتیں ہیں ہماری۔ اللہ سے نہیں ڈریں گے، رسول سے نہیں ڈریں گے، عذاب سے نہیں ڈریں گے، عذاب قبر سے ہم نہیں ڈرتے، موت سے ہم نہیں ڈرتے۔ ہم عذابات کی آیات سنتے ہیں، ہماری باچھیں کھل جاتی ہیں، کوئی خوف نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ان بے سروپا باتوں کے لیے بالکل اٹینشن، پوری رات آپ کو سیدھے لٹا دیا، زوجہ بھی لیٹی ہے، آپ بھی لیٹے ہوئے ہیں، اس کو فالو کر رہے ہیں۔ قرآن و حدیث کو فالو کرنے کا بالکل ہمیں ذہن نہیں بنتا ہے، یہ ہمارے دلوں کو خوفزدہ کر دیتے ہیں، اور جو اللہ اور رسول کے پیغامات جو دل ہلا دینے والے ہیں ان سے ہمارا کوئی اثر ہم قبول نہیں کرتے، ہمارے قلب پہ کچھ بھی اثر نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارا دل مریض ہے، ہمارا باطن جہالت سے بھرا ہوا ہے۔ اس لیے اس قسم کی باتوں کے کوئی اصل نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ کبھی انگریزوں کو دیکھا ہے آپ نے ان کی پیروی کرتے ہوئے؟ سورج گرہن میں، چاند گرہن کے اندر ان کے بچے کٹے پٹے کیوں نہیں پیدا ہوتے؟ ان کے سب صحت مند اور صحیح پیدا ہوتے ہیں۔ یہ سارا مسلمانوں کے اوپر وبال آئے گا، کیونکہ جہالت ہمارے ہاں بہت زیادہ ہے، علم سیکھتے نہیں ہیں، اور اسی طرح معذرت کے ساتھ ہمارے گھر کے بعض بڑے جو ہیں اس طرح کی بے سروپا باتوں کو گھر میں ایسے نافذ کرتے ہیں جیسے قرآن و حدیث کو نافذ کرنا چاہیے۔ یہ بدعتیں جب نافذ ہو جاتی ہیں، دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، نسلوں کے اندر وائرس سرایت کر کے چلا جاتا ہے، اور ان کے لیے ہو سکتا ہے، اللہ نہ کرے لیکن ہو سکتا ہے عذاب قبر کا سبب بنے، کیونکہ جو جہالت اور بدعت کو عام کر کے چلے جائے۔ میرے نبی نے فرمایا جو ہمارے اس دین میں کوئی برا طریقہ جاری کرے گا، قیامت تک جتنے لوگ اس پر عمل پیرا ہوتے رہیں گے، اس شروع کرنے والے کے اوپر اس کا وبال ہوگا، اس طرح کہ ان کے گناہ میں کمی بھی نہیں ہوگی، ساروں کا گناہ اس شروع کرنے والا۔ گھر کے سرپرست پہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے، اور یہ قرآن اور حدیث بیان نہیں کریں گے، اس طرح کی بے سروپا باتیں ساری رات آپ کو سیدھے لٹا کر رکھا، اور پھر اب بچہ بڑا صحت مند پیدا ہوگا، کیا گارنٹی؟ کہاں سے پڑھا تھا بھائی آپ نے؟ نہیں سنی سنائی باتیں۔ اس لیے ان باتوں کی ان کی پرواہ نہ کریں تو بہت بیسٹ ہے، آپ کی باقی مرضی ہے۔ میں تمام اپنے بہن بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں جو ہمیں سن رہے ہیں کہ خدا را قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھا کریں۔ قرآن پاک اگر آپ بغیر ترجمے، بغیر تفسیر کے پڑھیں گے تب بھی بے فائدہ نہیں ہے، اس کا فائدہ ہوگا، آپ کو ثواب ملے گا، اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی۔ لیکن نزول قرآن کے مقاصد میں سے یہ نہیں ہے کہ آپ صرف ثواب حاصل کریں، صرف اس کو دنیاوی فائدوں کے لیے استعمال کریں، جیسے دکان میں پڑھا تاکہ برکت ہو جائے، نئے مکان میں قرآن خوانی رکھ لی تاکہ پھر ہم مصیبتیں ٹل جائیں۔ ان فوائد کے لیے اگرچہ ناجائز نہیں ہے، کر سکتے ہیں آپ۔ اصل نزول قرآن کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس کو ترجمے سے پڑھیں، اس سے آپ کو ایک سطحی سا مفہوم حاصل ہوگا، پھر تفسیر بھی پڑھیں، وضاحت پڑھیں تو گہرائی سے مفہوم حاصل ہوگا، اور آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالی ان آیات میں کیا ارشاد فرما رہا ہے۔ اس کے لیے میں بارہا آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ یوٹیوب پر میری تفسیر قرآن ہے، تدبر قرآن، آپ اس کو سنیں، ایپیسوڈ 1 سے سٹارٹ کر لیں، ابھی رمضان ہے ابھی کر لیں، بہت اچھا ہے، اور سنیں اس کو، اس میں قرآن پڑھا جائے گا، پھر ترجمہ ہوگا اور پھر اس کی وضاحت ہوگی، تو آپ محسوس کریں گے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ہم صرف ترجمہ سنتے تو ہمیں وہ مفہوم حاصل نہ ہوتا، وہ مقصود الہی پتہ نہ چلتا جس قصد و ارادے کے لیے ان آیات کو نازل کیا گیا، اور جب ہمیں مقصود نزول ہی سمجھ میں نہ آتا تو پھر یقیناً اس کی برکات سے مکمل طور پہ فیضیاب ہونا بھی ممکن نہیں تھا۔
اس بات کو سمجھیے. ہمیشہ آپ بھی اس کو تسلیم کریں گے کہ کوانٹٹی پر کو نہ دیکھیں، کوالٹی کو دیکھیں. ہم کوانٹٹی پر بلیو رکھتے ہیں، ایک قرآن ختم کیا، 2 3 4. بعض تو کہتے ہیں ہمارے والد صاحب فوت ہوئے تھے 60 قرآن ختم ہوئے تھے. اچھا چلیں، بہت اچھی بات ہے، اپنی سال ثواب کرنا تھا، 60 قرآن ختم ہوئے. اب جنہوں نے ختم کیا ان سے پوچھیں قرآن میں موجود کیا ہے، کسی کو پتہ نہیں ہوگا. تو اس سے بہتر، اور اسی طرح کہ جی ہم نے اس رمضان میں 3 قرآن ختم کر لیے، 4 قرآن ختم کر لیے، سعادت کی بات ہے، انکار نہیں ہے. لیکن اس سے آپ کو حاصل کیا ہوا؟ آپ کہیں گے جی ثواب، اللہ کی رحمت نازل ہوئی، چلیں بہت اچھی بات ہے. لیکن یہ قرآن کو تو اس لیے نازل کیا گیا تھا تاکہ ہم اس پہ غور کریں، تفکر کریں، اس کی روشنی میں اپنا احتساب کریں، اپنے عمل میں تبدیلی لائیں، اپنی سوچ میں، فکر میں ایک انقلاب پیدا کریں. کہ یہ چیزیں حاصل ہوئیں؟ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ پتہ ہی نہیں کیا اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جب میں چاہتا ہوں کہ اپنے رب سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میں چاہتا ہوں کہ میرا رب مجھ سے ہم کلام ہو تو میں قرآن پڑھتا ہوں. تو اس کو جب آپ ترجمہ تفسیر سے پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہر آیت اپنا ایک تقاضا بیان کرتی ہے کہ مجھے سنو اور اس طرح اس جہت سے اپنا احتساب کرو اور اپنے اندر یہ تبدیلی لاؤ. ہر آیت، بہت سی آیتیں یہ کہیں گی کہ سنو، میرے اندر جو اچھی بات بیان کی ہے اس کی روشنی میں اپنا احتساب کرو کہ تم میں وہ اچھی چیز موجود ہے کہ نہیں ہے تو پیدا کرو. کچھ آیات یہ کہتی نظر آئیں گی کہ میرے اندر ایک برائی کا بیان ہے، پہلے دیکھو کہ تم اپنا احتساب کرو کہ تمہارے اندر وہ برائی موجود تو نہیں، اگر ہے تو اس کو دور کرو. پھر دور کرنے کا سارا طریقہ قرآن میں نہیں لکھا، پھر ہمیں حدیثوں کی طرف آنا ہوتا ہے. پھر علماء جو توضیح تشریح کرتے ہیں، جیسے میری کتاب یہ قرب الہی ہے، یہ ایک تصوف پر ایک کتاب ہے، لیکن وہ جو حقیقی تصوف ہے، جو ہمارے اکابرین کا تصوف تھا، قرآن اور حدیث سے اخذ شدہ چیزیں آپ پڑھ کر دیکھیں. آپ کو یہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ اس کتاب کو آپ پڑھیں، بہترین کتاب ہے اور بہت ہی آپ کو اس سے فائدہ حاصل